अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा, पानी और ग़ज़ाए अजनास, इसके बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है। ग़ज़ाए अजनास में वक्त के साथ साथ कमी पैदा हो रही है और इसकी वजह है आबादी का तनासुब, जो कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसका ज़िम्मेदार माहौल और माहौल के साथ साथ इंसान खुद है। अल्लाह ताला ने इस कमी को पूरा करने के लिए हमें सब्जियां दी हैं और हलाल जानवर, ताकि हम इनका गोश्त खाएं और सब्जियां खाएं, अपने जिस्म को तवाना रख सकें, सेहतमंद रख सकें। और जब जिस्म हमारा सेहतमंद होगा तो यकीनन हमारा जहन भी सेहतमंद होगा। लेकिन जिस तरह से इस ग़ज़ाए अजनास में कमी वाक़ई हो रही है, तो इसका सामना कैसे किया जा सकेगा? इसके लिए जदीद साइंस ने लैब फूड का कामयाब तजर्बा किया है। ये कामयाब तजर्बा आने वाले दिनों में ग़ज़ाई अजनास की कमी को पूरा कर सकेगा। लेकिन ये लैब फूड है क्या? आइए इस सिलसिले में मैं सर ज़फ़र से बात करता हूँ, वो इस पर रोशनी डालेंगे कि लैब फूड है क्या। सर, सवाल ये है कि ये लैब फूड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? मैं आपका इंतहाई मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे बुलाया और खिदमत का मौका दिया। आपके सवाल का जवाब बहुत सीधा सा है। दुनिया इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रही है। नहीं मालूम कि टेक्नोलॉजी हमें कहाँ लेकर जाएगी और हमें इन्हीं चैलेंजेस का सामना करना है और फिर उसकी तैयारी भी करनी है। बसूरत दीगर हम आने वाली टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे रह जाएंगे। वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं जब दुनिया के खेत गेहूं की पैदावार में कमी कर देंगे और ये वही गेहूं है जिससे रोटी बनती है, केक बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं और दूसरी खाने पीने की अशिया बनती है। और ये सिर्फ गेहूं की हद तक महदूद नहीं है। गाय के गोश्त, बकरे के गोश्त, दूध, अंडे और मुर्गी के गोश्त में भी खासी कमी का कवी इम्कान है। ऐसा लगता है कि लैब में जो फूड तैयार होने वाला है वो हमारी आने वाली नस्लों का फूड है। इस लैब फूड की ज़रूरत क्यों है? क्या ये लैब फूड हमारी ग़िज़ाई क़िल्लत को पूरा कर सकेगी? आपके सवालात के जवाबात की शुरुआत मैं आबादी के तनासुब से करना चाहूँगा। ठीक। ये तो एक खुली हकीकत है कि दुनिया की आबादी में होशरुबा इजाफा हो रहा है। यस। शुमारियात हमें बतलाती हैं कि 70 बरस में हमारी दुनिया की आबादी में 3 गुना इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारी दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन है। 1990 में ये आबादी 5.3 बिलियन थी। 2030 में इसको 8.5 बिलियन हो जाना है और 2050 में ये आबादी 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक। इस वक्त दुनिया में 821 मिलियन लोग रोज़ाना भूखे सोते हैं। हर 10 सेकंड के बाद एक बच्चा भूख से मर जाता है। 99 मिलियन बच्चे हर साल या तो ग़िज़ा की कमी या फिर वज़न की कमी के बाइस मौत का शिकार हो जाते हैं। हम इस वक्त ही अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में जब हमारी आबादी तकरीबन दुगनी हो जाएगी तो किस तरह से हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे? मुश्किल है बहुत। एक आम कौल है, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। और यही वजह है कि दुनिया में लैब फूड जो है वो एक मौजूए बहस बना हुआ है, जिसको जहाँ चाहें जिधर चाहें तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया के जो खेत हैं वो मुसलसल पैदावार देने से कासिर हैं, जिसकी दूसरी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। कभी हमारी खुश्क साली फसलों को ख़त्म कर देती है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हज़ारों खेतों को ज़ेरे आब ले आती है, कभी गर्मी की शदीद लहर खड़ी फसलों को तबाह कर देती है। और जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं वो जानवर भी मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और आपको तो पता ही है कि जानवर भी जो हैं वो हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल। हर साल हम करोड़ों जानवर अपनी बोटियों और रोस्ट के शौक़ में ज़िबा कर देते हैं। हमारे
غذائی ماہرین کا خوراک میں کمی کا اندیہ دینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لیب فوڈ ہی ہمارے پاس ایک آخری آپشن بچا ہے. یہ آبادی کا تناسب اور شماریات مائنڈ بلوئنگ ہے، یقین نہیں آتا. بہرحال اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ لیب فوڈ تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب سیل کلچرنگ میں پنہا ہے. جو گوشت ہم لیب میں تیار کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر 4 سائنسی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم جانور کا مسل اسٹیم سیل لیتے ہیں، پھر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں ہم اس کو ایک خاص شوربے میں ڈبو دیتے ہیں. وہ جو خاص شوربہ ہوتا ہے وہ شوگر، سالٹ، پروٹین، وائٹامنس اور دوسرے غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. اور پھر چوتھے اور آخری مرحلے میں ہم اس کو بھرپور آکسیجن والے ماحول میں باقاعدہ اصولوں کے مطابق حرارت دیتے ہیں، اور اس طرح یہ لیب میں جو فوڈ تیار کیا جاتا ہے اس میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں. اچھا، تو لیب فوڈ میں صرف گوشت ہی تیار ہوگا یا دوسری غذائی اجناس بھی تیار ہو سکیں گے؟ لیب میں صرف گوشت ہی تیار نہیں کیا جاتا بلکہ دودھ، انڈے، کافی اور آٹے پر بھی بھرپور تجربات کیے جا رہے ہیں. اس ڈیٹیل کو سننے کے بعد کہ لیب فوڈ تیار ہوگا تو پھر یہ لیب فوڈ انسانی صحت کے لیے کیسا ہوگا؟ لیب میں جو گوشت تیار کیا جاتا ہے وہ قدرتی گوشت کی بنسبت کم مدافعت رکھتا ہے، اور سائنسی ماہرین اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہارمونز استعمال کیے جاتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہو سکتے ہیں. اچھا، جس کی وجہ سے فنگل، مائکوپلازما اور پیتھوجینز کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. مائکوپلازما ایک چھوٹا سا جسیمہ ہوتا ہے جو وائرس اور جراثیم کے درمیان پایا جاتا ہے اور جس کا تعلق لگنے والی بیماری سے ہوتا ہے. اچھا، پیتھوجینز بھی ایک قسم کا جراثیم ہے جو پانی اور جسمانی کانٹیکٹ سے بیماری پیدا کرتا ہے. ہاں، لیب فوڈ میں غذائی اجزاء کی مقدار جو ہے وہ قدرتی گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، مگر قدرتی گوشت میں چکنائی کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم سیچوریٹڈ فیٹ کہتے ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور کینسر کا باعث بنتی ہے. جبکہ اس کے برعکس لیب میں جو گوشت تیار کیا جاتا ہے تو اس گوشت کی تیاری کے دوران ہم چکنائی کے حجم کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، سیچوریٹڈ فیٹ کو ہم اومیگا 3 سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں جو کہ مچھلیوں میں پایا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم گوشت کی قیمت میں مچھلی کی غذائیت بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو سر ظفر کی ایک بہت اچھی ریسرچ ہے. یہ تو بڑے ڈیپ ریسرچ کے بعد انہوں نے شماریات پیش کی ہیں. لیکن پھر ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ لیب فوڈ کب مارکیٹ میں دستیاب ہوگا اور اس کی کیا قیمت ہوگی. بہت سرپرائزنگ فیکٹس ہیں. دنیا کا سب سے پہلا لیب برگر جو بنا تھا اس کی لاگت $3,35,000 تھی. اچھا، اس وقت یہ لیب برگر جو ہے وہ $10 میں دستیاب ہے. مگر اس کی قیمت میں مزید کمی آئے گی کیونکہ جب کوئی چیز ماس پروڈکشن میں آتی ہے تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ افورڈیبل ہو جاتی ہے. یا دوسرا فارمولا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت جو ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو جو پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بنانے والے کے لیے. اچھا، ماہرین جو ہیں وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں اور بہت حد تک وہ مثبت بھی ہیں کہ یہ لیب فوڈ 2030 تک مارکیٹ میں آ جائے گا. اچھا، ہم لیب فوڈ 2030 میں کھانا شروع کر دیں گے اور اس میں یہ استعداد ہے کہ یہ
ہماری غذائی ضروریات کو پورا کر دے گا. اور سنگاپور کی حکومت نے تو لیب فوڈ کو ریگولرائز بھی کر دیا ہے. سنگاپور نے اس کو ریگولرائز کر دیا تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا؟ سوال یہ کہ یہ غذائی قلت جو پیدا ہو رہی ہے اس کی ایک جیتی جاگتی مثال پنجاب میں سوسائٹیز کا بننا. جس تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ کے نام پر ہم وہ زرعی زمین جو کہ جہاں سے غذا پیدا ہوتی ہے قدرتی طور پر اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر ختم کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ 2030 سے پہلے ہی پاکستان میں لیب فوڈ کی ضرورت پڑ جائے گی. اس کا سامنا کس طرح سے کیا جائے گا؟ کوئی ایسے اعداد و شمار ہیں کہ ہم کس طرح سے اس غذائی قلت کا سامنا کر سکیں گے؟ پاکستان تھرڈ ورلڈ کا ایک پسماندہ ملک ہے اور جس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بڑا فقدان ہے. سرے سے نہیں ہے آلموسٹ. اور جو لوگ ریسرچ کرنا بھی چاہتے ہیں، تحقیق کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. مگر جو حالات اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم لیب فوڈ 2030 سے پہلے ہی کھانا شروع کر دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس لیب فوڈ کا ٹیکسچر کیسا ہوگا اور ذائقہ کیسا ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور ہر انسان کے ذہن میں یہ گردش بھی کر رہا ہے. بالکل. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ لیب فوڈ اور قدرتی فوڈ کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اچھا. اور نہ ہی ان کی شکلوں میں یا ٹیکسچر میں فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے ایک لیب برگر اور ایک ریگولر برگر رکھ دوں تو آپ ان دونوں میں سے شناخت نہیں کر پائیں گے کہ کون سا لیب برگر ہے اور کون سا ریگولر برگر ہے. شکل کی وجہ سے یا ذائقے کی وجہ سے؟ ذائقہ بھی ایک جیسا ہے. اچھا. دونوں کا، لیب برگر کا بھی اور ریگولر برگر کا بھی. اور دونوں کے ٹیکسچر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو لیب فوڈ کی جانب مائل کیا جا سکے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دور میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہوگی اس سے آگاہی حاصل ہو سکے. بہرحال جس طرح سے غذائی قلت پیدا ہو رہی ہے اور آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جیسے کہ پروگرام کے شروع میں سر ظفر نے بتایا کہ 2050 میں نہ جانے کیا ہوگا، تو بہرحال ہمیں لیب فوڈ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی رہنا ہوگا. سر ظفر، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ریسرچ کی اور اس ریسرچ کو ناظرین کے سامنے پیش کیا. تھینکس اے لاٹ. بہت شکریہ.